اور مجھے یہ بھی بتا دیں کہ جن کے رشتے نہیں ہو رہے، خواتین بیچاری اس وقت جو سروے ہے اس کے مطابق 2 کروڑ کے قریب خواتین ایسی ہیں جو رشتوں کے انتظار میں بیٹھی. رشتوں کی بندش کی بنیاد سب سے پہلے تو اسباب کی دنیا میں ہماری چوائس، ہمارا انتخاب غلط ہو گیا کہ ہم نے تو قوم کے باہر کرنا ہی نہیں، اچھا، اپنی قوم میں ہی ایسے کرنا ہی. ہے. اچھا، میری بیٹی اتنی پڑھی لکھی ہے اور اتنی ڈگریاں ہیں، ان کے پاس وہ ڈگری نہیں ہے، ہم شہر میں رہتے ہیں وہ گاؤں میں رہتے ہیں. یہ زندگی کے فرق، اس نے نسلوں کو بہت نقصان پہنچایا ہے اور بیٹیوں کے سر سفید ہو رہے ہیں اور ان کے ہاتھ پیلے نہیں ہوئے، یعنی شادی نہیں ہوئی. ایک تو اس سے ہمیں نکلنا ہوگا، یہ اسباب کی دنیا میں ضروری ہے. میں اصل میں ہر چیز پہ جادو کا ٹھپا کیسے لگاؤں؟ ہر چیز پہ جنات کو، جن ہم بھی بن جاتے ہیں اپنی عادات میں، اپنے مزاج میں، اپنے اطوار میں یا اپنے جذبوں اور سوچوں میں. اب شادی کے لیے ایک وظیفہ دوں گا، اور وہ وظیفہ میں نے بارہا آزمایا بھی ہے، لوگوں کو بھی دیا ہے. سورت والضحیٰ چھوٹی سی صورت ہے، اس میں 9 کاف ہیں. والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک، کاف. بالکل. وللآخرۃ خیر لک، 9 کاف ہیں. آپ صورت والضحیٰ کاغذ پہ فوٹو کاپی کرا لیں، ہر کاف پہ اوپر سرخ نشان لگا لیں تاکہ آپ یہاں پھر ٹھہر جائیں. پھر جب مشق ہو جائے گی پھر آپ یاد کر لیں گے. اور ہر کاف پہ 9 بار یا کریم پڑھیں، لیکن ڈوب کے. اور یا کریم پڑھتے ہوئے آپ کو آپ کے مقصد، آپ کی پریشانی، آپ کے مسئلے اور شادی کی الجھنوں کا تصور ہو. یہ عمل لگتا ہے، اس پہ 3 سے 5 منٹ لگتے ہیں سارے، پر یہ ہے عجب چیز. رزق دولت کے لیے بھی لاجواب ہے، رشتوں کے لیے جو کہتے ہیں کہ رشتوں سے تھک چکے ہیں اور بیٹی یا بیٹے کا رشتہ نہیں ہوتا، ان کو میں عرض کروں گا کہ چند دن، چند ہفتے، چند مہینے گھر کے سارے افراد، ورنہ گھر کے جتنے زیادہ افراد، اس کو پڑھنا شروع کر دیں اور اس کو مستقل پڑھیں ہر نماز کے بعد، یا دن میں 11 بار. 11 بار کیسے؟ سورۃ والضحیٰ ایک بار پڑھی، پھر وقفے سے پھر پڑھ لی، پھر پڑھ لی، پھر 11 بار، 21 بار یا 40 بار روزانہ سورۃ والضحیٰ پڑھ لیں. ترکیب یہی ہوگی، ایک بار سورۃ والضحیٰ، ہر کاف پہ 9 بار یا کریم، اور اس میں 9 کاف ہے، 9 کاف ہے. یہ عمل بہت ہی مبارک عمل ہے، آزمودہ عمل ہے. میں سالہ سال سے لوگوں کو بتا رہا ہوں، دے رہا ہوں. کیوں؟ اس کی ایک وجہ ہے، کلام الہی میں آج بھی وہی تاثیر اور طاقت ہے. ہماری خطائیں ہیں، ہمیں پانا نہیں آیا، اس کریم کو ہمیشہ دینا آیا ہے، اس کو عطا ہے. ہم عطا لے نہیں سکتے اپنی جلدی کی وجہ سے، یا اپنی خطاؤں کی وجہ سے، یا بے توجہی کی وجہ سے. انشاءاللہ اگر یہ عمل کریں گے بہت فائدہ ہوگا. حضرت، کالا جادو کا شکار کوئی پیشنٹ آپ کے پاس آیا ہو اور آپ نے اس کا حساب کیا ہو یا اس جن کو حاضر کیا ہو، کیونکہ میں نے کہیں آپ کی بہت پرانی ایک ویڈیو دیکھی تھی جس میں ایک عامل نے چاہا کہ وہ آپ کی زبان بندی کر لے، اس نے اپنا پورا زور لگایا تھا، وہ اس کی گئی تھی، آپ کو وہ کچھ کر ہی نہیں سکا تھا. یہ ایک میں نے ویڈیو دیکھی اس میں تھی. میرا کمال نہیں، انمول خزانے کا کمال ہے، کلام الہی کا کمال ہے، میرا کمال نہیں. اور آپ کہتے ہیں کالے جادو، کالا جادو، بلیک میجک، اس کو گورا بہت مانتا ہے، بہت مانتا ہے. اور کالے جادو پہ تو بہت ڈاکومنٹریاں اور بہت کتابیں ہیں. ایسے ہی. کالے جادو کا علاج اصحاب کہف کے نام میں ہے. 309 سال کتابوں میں ہے کہ وہ سوتے رہے. میں ان کی غار میں گیا ہوں، وہاں ترکی میں آگے کر کے ایک غار وہاں ہے، ایک غار ان کی اردن میں ہے. ایک روایت ہے کہ وہاں ہے، ایک روایت ہے وہاں ہے. وہاں بھی جانا اردن میں. اصحاب کہف کے نام، ان کے نام آتے ہیں ٹھیک، ورنہ صرف لفظ کہف، سورۃ کہف ہے نا قرآن میں، بالکل. لفظ کہف جو ہے یہ کالے جادو کا توڑ ہے، حفاظت کا نظام ہے. آپ کوئی بائک، کوئی گاڑی، کوئی چیز، تو اس کا تصور کر کے 11 بار کہف پڑھ لیں.
گاڑی پہ انگلی کے ساتھ کہف لکھ دیں. بس لفظ کہف کے اندر بڑی طاقت ہے. اور اصحاب کہف کا نام، اگر آپ کے نام اصحاب کہف کے ہیں تو میں بتا دیتا ہوں، اور مستند کتابوں میں اس کے حوالے ہیں. بڑے بڑے اولیاء صالحین کے میرے پاس اس کے ثبوت ہیں. انہوں نے پڑھا، انہوں نے بتایا، انہوں نے اس کو آزمایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہی بحرمت یملیخا مکسل مینا کشفوتت تب یونس اذرافت یونس کشافت یونس یوانس بوس و قلبہم کتمیر. 7 اصحاب کہف ہیں، اور اگلا ان کا کتا ہے جس کا قرآن میں تذکرہ ہے. جو بندہ اصحاب کہف کے نام کو بہت توجہ دے گا، 11 دفعہ، 40 دفعہ، 70 دفعہ، 90 بار اس کو پڑھے گا، صبح دوپہر شام ہر نماز کے بعد جتنی تعداد پڑھ لے. اور اس کا ایک طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ نا ایک گلاب کے 3 پھول لے لیں یا 3 اس کی پتیاں، ان پہ اصحاب کہف 40 بار پڑھیں. اول آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ اصحاب کہف 40 بار پڑھیں. 40 بار جب اس پہ آپ پڑھیں گے تو اس ایک پتی کو کھا لیں. دوسرے دن پھر اصحاب کہف پڑھیں 40 بار، دوسری پتی کھا لیں. تیسرے دن اصحاب کہف پھر 40، اس ایک پتی رہ جائے گی، اس کو کھا لیں. 3 دن میں کالا جادو ٹوٹ جاتا ہے، ختم ہو جائے گا. ختم ہو جائے. اب اللہ کا دوسری پڑھنا ہے. درود پاک 3 دفعہ پڑھنا ہے. ان 3 پتیوں کو کھا لیں. ہوں. آپ پھر کرنا چاہیں، روزانہ کرنا چاہیں تو اپنی فریج میں، آپ کو گلاب تر و تازہ نہیں ملتا، خشک گلاب کی پتیاں لے لیں، جو آپ کو میسر ہے وہی مؤثر ہے. یہ پتیوں کا عمل اصحاب کہف کے ساتھ نسبتیں میں نے اس کو بہت آزمایا، اور اس کا بہت فائدہ بھی ہوتا ہے. جادو ٹوٹ جاتا ہے. جادو کے بعد بعض اوقات جادو کی علامات باقی رہ جاتی ہیں. جیسے بندے کو چوٹ لگتی ہے، چوٹ تو ختم ہو جاتی ہے، کبھی کبھی درد ہوتا ہے. تو اس عمل کو بار بار دہراتے رہیں، کبھی کبھار دہراتے رہیں، ہفتے میں 1 بار، مہینے میں، تو اس کی علامات بھی ختم ہو جاتی ہیں. اچھا، یہ چہل کاف کا بھی ایک عمل جو ہے وہ بہت زیادہ کہا جاتا ہے کہ وہ کرنا چاہیے، تو ہر بندہ کر سکتا ہے، کرنا بھی چاہیے، نہیں کرنا چاہیے، اس حوالے سے کیا اب کہیں؟ دیکھیں، اس میں 40 کاف ہیں، تو میں نے کہف آپ کو بتایا، اصحاب کہف. بالکل. اصحاب کہف کا جو نام ہے، کہف میں کاف آتا ہے، ہوں. ٹھیک ہے، اور کاف کتاب والا ہے کاف. ہوں. تو چہل کاف کا عمل بہت اچھا ہے، اور ہمارے پرانے اولیاء صالحین بزرگ عاملین وہ اس کو بتاتے بھی ہیں، آزماتے بھی ہیں، اور اس کو دیتے بھی ہیں، اور اس سے نفع ہوتا ہے. اچھا حضرت، جسم پہ نیل کے نشان پڑ جانا، خواتین کے اسپیشلی، جی مردوں کے اندر بھی یہ ہے، جی جی. وہ اس کا کیا مطلب ہے کہ اس پہ جادو ہوا لیکن اثر نہیں کر سکا، تو اس کے بعد نیل کا نشان کسی بھی جگہ پہ دھبے بن جانا جسم کے کسی بھی حصے پہ، کچھ دن رہتے ہیں پھر ختم ہو جاتے، اس کے وہ کیا، کس چیز کی علامت ہے؟ تو اس کو پہلے تو یہ دیکھا جائے کوئی جسمانی عوارضات تو نہیں ہے جس کو ہم میڈیکل ایشو کہتے ہیں. جسمانی عوارضات بھی اس کا حصہ ہے، بالکل. اور اکثر ان لوگوں کو ہوتے ہیں جن کو الرجی ہوتی ہے یا جن کا خون گاڑھا ہوتا ہے. اس کے علاوہ نیل کے نشان پڑنا، میں بتاتا ہوں انشاءاللہ آپ کو. یا جن کا خون گاڑھا ہوتا ہے، یا کوئی ایسی طاقتور اسٹیرائڈ لیتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی ایسا ہوتا ہے.